السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویوز۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سٹوری کیا ہے؟ میرے ساتھ جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ یہ کس طرح بہت بڑی شخصیت ہیں؟ جناب، میرے ساتھ ایک استاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد کا رتبہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ استاد ایک معلم ہے، اور استاد جو ہے یہ ایک روحانی باپ ہے۔ استاد نے حضرت علی کا قول مجھے یاد آ گیا کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے بھی مجھے کوئی لفظ کوئی حرف مجھے سکھایا پڑھایا وہ میرا استاد ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ بہت بڑی بات ہے یہ جو شخصیت ہیں یہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر رہ کے ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ ان سے آج بات کرتے ہیں کہ ایک استاد کس طرح بنے۔ ایک وقت وہ تھا جب یہ ایک طویل مسافت کر کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، اسٹوڈنٹ سے ٹیچر اور ٹیچر سے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، اس کے بعد یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں۔ تو ایک استاد کا ہمارے معاشرے میں کیا کردار ہے؟ اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، اگر کوئی انجینئر بن رہا ہے، اگر کوئی پروفیسر بن رہا ہے تو وہ استاد کے ہاتھوں سے ہی آگے جاتا ہے۔ استاد وہ شخصیت ہے، استاد وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ استاد ہمارے معاشرے کا ایک وہ پازیٹیو امیج ہے جس نے اس پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ اتنے اسٹوڈنٹس پیدا کیے ہیں، اتنی جو ریسرچز ہو رہی ہیں، جو سائنسدان بن رہے ہیں، جو ہمارے ہوسٹ بن رہے ہیں، جو اینکر پرسن ہے، ہر بندہ استاد کے ہاتھوں سے گزر کے آگے جاتا ہے، اور ایسے ایسے بچے تیار کیے ہیں جو آگے پاکستان کا مستقبل سنبھال رہے ہیں۔ تو جناب میرے ساتھ لیاقت علی بھٹا صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ آج جو معتبر شخصیت ہے وہ استاد ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے سوچ لیا تھا کہ آپ نے ایک استاد بننا ہے، ایک معلم بننا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسان کی جبلت میں اللہ تعالیٰ ڈال کے بیچتا ہے۔ میں جب چھوٹا تھا مجھے یاد ہے کہ میرے چچا ٹیچر تھے، وہ فارغ وقت میں سارے بچوں کو اکٹھا کر کے بٹھا کے پڑھاتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی انہوں نے شغل میں پوچھا، ہاں جی آپ کیا بنیں گے؟ کوئی بچہ کہتا ہے جی میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرا کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، تیسرا کہتا ہے میں ڈی سی بنوں گا۔ ڈی سی بڑی اچھی پوسٹ تصور کی جاتی تھی۔ کوئی کہتا ہے میں کچھ بنوں گا۔ جب میری باری آئی تو مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بنیں گے؟ میں نے کہا کہ میں ٹیچر بنوں گا۔ سارے ہنسنے لگے۔ پھر بعض چیزیں یا بعض باتیں اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ ایک حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان پر پورا اترتا ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے گمان میں یہ بات آئی کہ میں ٹیچر بنوں۔ ایک تو وہ شخصیت میرے سامنے تھے، میرے چچا جو ٹیچر تھے۔ اس وقت سائیکل کا بھی دور نہیں تھا۔ جب وہ ٹیچر بنے تو انہوں نے نئی سائیکل خریدی، سفید سوٹ پہن کے مایا والا لٹھے کا جاتے، تو بڑی پرسنالٹی، دل کرتا کہ ہم بھی ایسے ہی بنیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت لایا کہ میں ٹیچر بن گیا۔ پھر جب ٹیچر بنا تو میں میٹرک پی ٹی سی کر کے امپلائی ہو گیا، تو ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری رکھی۔ میٹرک کے بعد پھر میں نے ایف اے کیا پرائیویٹ، سی ٹی کیا، بی اے کیا، بی ایڈ کیا، ایم اے کیا، ایم ایڈ کیا، یعنی جو بھی متوقع تھی چیزیں وہ میں کرتا گیا، ساتھ ساتھ پروموشن ہوتی گئی۔ 6 اسکیل میں بھرتی ہو کے تو 17 میں ریٹائر ہوا ہوں۔ آغاز کی سروس تو ساری ہائی اسکول کی تھی پڑھانے کی، تو پڑھانے کا بھی اپنا اپنا انداز ہے۔ یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ تعلیم سوجھ بوجھ اور رویوں میں تبدیلی کا نام ہے۔ وہ تعلیم نہیں ہے جو بچے کے رویے میں تبدیلی نہیں لا سکے۔ اگر سوجھ بوجھ آ گئی ہے تو اس میں لازمی بات ہے کہ اس کے رویے میں بھی تبدیلی آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ مؤثر تعلیم، ہم جو چاہتے ہیں وہ تبدیلی۔ ایک بچہ پہلی کلاس میں آ کے داخل ہوتا ہے تو 8 سال میں یا 10 سال میں آپ اس کو کیا بنا کے اسکول سے باہر نکال دیں۔ کوئی بندہ ان پڑھ یا پڑھا لکھا، اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ میرا بچہ
دین کی تعلیم بھی حاصل کرے, دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے, ترقی یافتہ جو علوم ہیں ان کی طرف جائے. بچے اب 6 7ویں والے جو ہیں نا, والدین کا دل ہے کہ فارغ وقت ملا تو یہ تھوڑا سا کمپیوٹر ہی سیکھ لیں یا کسی شاپ پہ چلے جائیں, کوئی ہلکی پھلکی کوئی ایکسرسائز کوئی ورزش کر لیں, کوئی ایسی مہارت ہی سیکھ لیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم, ہم اس کو مؤثر تعلیم نہیں کہتے کہ جو بچے کی تربیت نہ ساتھ ساتھ کرے. تربیت, اب بچہ میٹرک کر گیا, بڑے اچھے نمبر لے لیے ہیں, اس کو چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے تو وہ سمجھیں کہ 50 پہ ہے. محفل میں بیٹھے ہیں, کوئی بڑا آ گیا تو اس نے سیٹ نہیں چھوڑی اس کے لیے, تو سمجھیں کہ اس کے جو 900 نمبر ہیں نا وہ 450. اس کو تعلیم, مؤثر تعلیم نہیں ملی, یا وہ تعلیم نہیں ملی جو میرا نقطہ نظر ہے کہ تعلیم سوجھ بوجھ اور رویوں میں تبدیل. لیکن آج کی تعلیم تو بزنس بن چکی ہے. چلیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک طالب علم والے وقت سے استاد جب آپ بنے, اس کے بعد آپ ریٹائرڈ ہوئے, تو مشکلات کیا پیش آئیں اس وقت میں؟ جب میں طالب علم تھا تو اس طرح کی کوئی سہولت نہیں تھی. اسکول گئے ہیں تو واپس آ کے بیگ رکھ دیا ہے, دوبارہ بیگ کو ہاتھ لگانے کا ٹائم نہیں ملا. جو کچھ اسکول میں پڑھا ہے وہی پڑھا ہے. ٹیوشن کا تو رواج ہی نہیں تھا, ہم نے اس وقت ٹیوشن کا نام نہیں سنا, بعد میں سنا کہ اس کام کو ٹیوشن کہتے ہیں. تو گھر میں والدین کے ساتھ کھیتی باڑی دوسرے تیسرے کام شام تک لگے رہے ہیں, صبح اٹھ کے تو پھر اسکول چلے گئے. میں نہیں کہتا کہ یہ مشکلات میں سے اس کو کاؤنٹ کروں, یہ سمجھیں کہ والدین کی ہاتھ بٹائی کہہ لیں, یا ہم اتنے وقت میں جو کچھ سیکھ سکتے ہیں اس کے بل بوتے پر ہم آگے بڑھیں. دوسری بات یہ, جس طرح میں نے بتایا ہے کہ 6 اسکیل میں بھرتی ہو کے تو 17 تک میں گیا ہوں, تو کچھ نہ کچھ میں کرتا رہا ہوں نا, محنت کی ہے. میٹرک والا بندہ پرائیویٹ طور پہ آگے ساری تعلیم حاصل کرے تو وہ اس کی بہادری سمجھیں, اس کی یا اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھے اس پہ. میرے والد صاحب سن 1946 میں میٹرک پاس تھے, تو دوسرے گاؤں کے لوگ آ کے خط لکھواتے تھے, ہمارے یہ بیٹی کو بہن کو خط لکھنا ہے. یعنی اس طرح کے علاقے میں میں نے رہ کے تو یہ تعلیم حاصل کی. تو آپ جب 6 اسکیل میں بھرتی ہوتے ہیں تب یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی تھی؟ میری ایج تقریباً 20 سال اور کچھ مہینے تھی, اور جب میں ریٹائر ہوا ہوں تو 60 پہ ہوا ہوں. تقریباً 39 سال اور چند مہینے میری سروس ہے, جو میں نے اسکول میں بطور اسسٹنٹ ایجوکیشن اور کچھ عرصہ جو ہے بطور ہیڈ ماسٹر میں نے وہ گزارا ہے. کیا جذبہ تھا کہ ایک استاد بننا ہے اور اس پاکستان کے بچوں کو, ان کے مستقبل کو سنوارنا ہے, ان کی تربیت کرنی ہے؟ جذبہ کیا تھا کہ ٹیچر ہی بننا ہے؟ میرا یہ جو سوال تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن جو میرے جذبات ہیں نا اب یا اس سے پہلے تھے, میرا یہ تھا نقطہ نظر کہ جب بچہ باہر جائے تو پتہ چلے کہ یہ فلاں اسکول سے پڑھ کے آیا ہے, فلاں ٹیچر سے پڑھ کے آیا ہے. مجھے ایک واقعہ بہت اچھا یاد ہے. میں 8ویں کلاس کو پڑھاتا تھا, تو باقی کلاسوں میں 50 52 55 بچے ہوتے تھے, میری کلاس میں 80 82 86 بچے ہوتے تھے. ایک دن ہیڈ ماسٹر صاحب نے آفس میں بلایا, ایک نا بزرگ سے بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ ایک اسکول ایج کا بچہ تھا. کہتے ہیں کہ اس بچے کو اپنی کلاس میں داخل کر. میں نے کہا کہ سر اس کو وہ 50 والی کلاس میں نہ بٹھا دیں. کہتے ہیں کہ ان کو جانتے ہیں, وہ جو بزرگ بیٹھے تھے. میں نے نہیں سر جانتا. کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں کہ یہ پروفیسر میرا بخش ہیں, ہمارے بڑے بچوں کو میتھ پڑھاتے ہیں, یعنی کالج میں وہ پروفیسر تھے. تو یہ نام سن کے آئے ہیں کہ ہم نے بھٹا صاحب کی کلاس میں بچے کو داخل کرنا. میں نے کہا کہ بیٹا آؤ پھر چلیں. کہتے ہیں بیٹھیں, اب چائے پی کے جائیں. وہ پھر بچہ ہمارے ساتھ 8ویں 9ویں اور 10ویں کر کے پھر اس نے FSc BSc کیا. اب وہ وزیر آباد میں ایک اسکول میں بہت اچھے ٹیچر ہیں. تو میں جب ان کو ملتا ہوں یا وہ مجھے ملتے ہیں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ان کا پڑھانے کا انداز اور ان کی ہینڈ رائٹنگ میری ہینڈ رائٹنگ سے بہت زیادہ وہ مماثلت کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ سے نکل کے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک استاد کے ہاتھ سے نکل کے وہ بچے جو ہیں وہ پاکستان میں نام روشن کر رہے ہیں, اپنے والدین کا اور اساتذہ کا جنہوں نے پڑھایا ہے. تو آخر میں جو ہمارے ایسے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اگر کوئی استاد بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا میسیج ہے؟ اس سلسلے میں
بہت ساری باتیں ہیں، بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ کوئی بھی بندہ جو اپنی ایبیلٹی کے مطابق کام نہیں کرتا وہ بے ایمانی کر رہا ہے۔ آپ گھر میں چائے پیتے ہیں نا تو اس میں 1 چمچ چینی ڈالتے ہیں، اگر ہوٹل سے پیتے ہیں تو آپ 3 چمچ ڈالتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور پہ بے ایمان ہیں۔ تو ہم جب کوئی بھی جاب قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی تنخواہ میں یہ کام کریں گے، تو ہمیں دل و جان سے پھر وہ کام کرنا چاہیے۔ میں جو زیادہ عرصہ مجھے زیادہ تجربہ جو تلخ ہوا ہے وہ بطور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، وہ جو ٹیچر ہیں وہ اپنی ایبلٹی کے مطابق یا اپنی جاب کے تقاضوں کے مطابق کام نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو اس کے مطابق کام کرتے ہیں ان کے اسکولوں کی تعداد سے پتہ چل جاتا ہے، بچوں کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو کسی نے کچھ بتایا ہوا ہے۔ بچے کمرے میں داخل ہوں گے تو ان کا انداز جو ہے وہ بتائے گا کہ اس ٹیچر کو کسی نے کچھ پڑھایا ہوا ہے۔ بہت شکریہ لیاقت صاحب، آج ہم نے آپ کے سامنے ایک ایسی پرسنالٹی کی سٹوری شیئر کی ہے جو اس معاشرے کے معلم ہیں۔ انہوں نے بہت سارے بچوں کو پاکستان میں بہت قابل بچے بنائے ہیں، اور یہ بتا بھی رہے ہیں کہ کچھ ایسے بچے ہیں جو لیکچرار ہیں، اور بہت سارے بچے آگے فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں۔ تو جناب اگر آپ استاد بننا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں ایک بات رکھیے گا کہ آپ نے بھی اس معاشرے میں اہم کردار ادا کرنا ہے، اور جس طرح لیاقت صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی جاب کے تقاضے پورے کریں کہ آپ کی جاب آپ سے کیا ریکوائرڈ کر رہی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ 6 اسکیل میں بھرتی ہوتے ہیں اور 17 اسکیل میں جا کے ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے۔ ایک طویل مسافت ہے، ایک لمبا سفر ہے، آپ سے شیئر کیا ہے کہ استاد کی زندگی کس طرح ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر بڑی ہائی اسٹینڈرڈ ہائی لیول پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم پائلٹس کو دیکھتے ہیں، ہم دیگر پولیٹیشینس کو دیکھتے ہیں، اور جتنے ہمارے پولیس کے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں، تو ہم پتہ نہیں اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کتنی اسٹینڈرڈ کی لائف گزارے ہوتے ہیں۔ تو آج ایک استاد کی زندگی شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ استاد کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، استاد کس طرح محنت کرتا ہے، اور اب ان بچوں کو پاکستان کے مستقبل کے لیے نکھارتا ہے، ان کو پالش کرتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اپنے میزبان حسنات چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔